بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا ٹاپک ہے تجارت کے آداب، بزنس ایٹیٹیوڈز کیا ہو سکتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. وقت کافی کم ہے تو اس لیے ہم صرف سلائیڈ سے گزرتے ہوئے جائیں گے. اس میں کوئی اہم پوائنٹ ہوگا تو اس پر ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا اسلام بزنس، تجارت، معاملات اس کے تعلق سے بھی رہبری کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو بنیادی سوال یہی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ کیا صرف ایک عبادات کا طریقہ بتاتا ہے، مذہبی رسومات سکھاتا ہے، یا پوری لائف سٹائل بتاتا ہے؟ تو ہمارا تو ایمان اور یقین ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی لائف سٹائل کسی چیز کا نام ہے تو وہ اسلام ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پر زندگی گزار کر آتا ہے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو مفتی اشفاق صاحب نے بتائی کہ قیامت کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ لائف سٹائل کا نام اسلام ہے. تو لہٰذا اسلام میں آپ کو جہاں بلیف سسٹم، ایمانیات ہے اور عبادات ہے، معاشرت، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے یہ بھی اسلام سکھاتا ہے. پولیٹکس اور سیاست بھی اسلام سکھاتا ہے کیسے کرنا ہے یا اس میں ایکٹیو کیسے حصہ داری ہونی چاہیے. اسی طرح معاملات ہے، اخلاقیات ہے، یہ سب کے سب اسلام کے الگ الگ شعبے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ اسلام 100% 100% ہماری رہبری کرتا ہے. ایک گائیڈنس بتاتا ہے کہ کیسے ایک مسلمان کو زندگی، مسلمان ہی نہیں بلکہ وہی بات ہدی للناس کہ تمام انسانیت کے لیے یہ رہبری اور گائیڈ بک کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. یہ ایک ایسی رف ایک پائی چارٹ ہے کہ جس میں یہ کہ بھئی ایمانیات، عبادات، اسی طرح معاشرت، خاندانی مسائل، سیاست، معاملات، اخلاقیات یہ کتنا ہے. تو صرف یہ کہ جو فقہ کی کتابیں ہیں، مسئلے مسائل کی کتابیں ہیں، ان کا جو انڈیکس ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس میں سب سے بڑا حصہ تو اخلاقیات کا ہے، لیکن اخلاقیات کا تعلق کسی ایک شعبے سے نہیں ہے. اللہ کے ساتھ بھی اخلاق ہے، بندوں کے ساتھ بھی اخلاق ہے، معاملات میں بھی اخلاق ہے. تو لہٰذا اخلاق ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس میں ہر چیز آ سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ایمانیات، عبادات، ان سب کا پرسنٹیج کیا ہے اور معاملات ان سب سے زیادہ ہے 18%. اور ویسے اگر دیکھا جائے صرف دین کے تمام مسائل کو عبادات اور معاملات اس میں اگر تقسیم کیا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے تو عبادات صرف 25% آپ کو ملیں گے اور 75% معاملات ہیں. تو لہٰذا اور یہ تمام چیزیں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سکھائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ کوئی شخص ہمارے بازار میں اس وقت تک بزنس نہ کرے جب تک کہ وہ مسجد نبوی سے بزنس کا علم اور نالج نہ حاصل کر لے. تو مطلب یہ ہے کہ مسجد نبوی میں یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی تھی اور پھر بازار میں اس پر عمل کرایا جاتا تھا. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف سلائیڈ سے گزرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تجارت میں سچائی ہو اور سچائی کی بنیاد پر کل قیامت میں مختلف روایات ہیں اور احادیث ہے کہ صرف ایک آدمی نے تجارت کی ہے، بزنس کیا ہے اور صرف کمال اس میں یہ کیا کہ اس نے سچائی اور امانت داری کے ساتھ بزنس کیا ہے تو کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ یہ اٹھایا جائے گا، شمار کیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی مارکیٹ میں بیٹھ کر اور بازار میں بیٹھ کر، دکان پر رہ کر اپنا بزنس چلا کر آخرت بھی کما سکتا ہے. یہ اسلام کا کنسپٹ ہے.
اسی طرح اس میں سچائی ہے، دھوکہ نہ دینا ہے، مختلف روایات ہیں اس پر بات نہ کریں، ایز آف ٹرانزیکشن ہے، نرمی، اللہ تبارک تعالیٰ بزنس کی نرمی کی وجہ سے آخرت میں حساب کی نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں. اسی طرح تجارت کے ساتھ صدقہ، فرمایا یا معاشر التجار ان البیع یحضرہ الحلف واللغو فشوبوہ بالصدقہ. عام طور سے کبھی کبھی تجارت میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی قسم کھا لیتا ہے سچی جھوٹی، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کے ساتھ صدقہ کو ملا لو تو جو کچھ کمی کوتاہیاں ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. صبح سویرے اپنی تجارت کو شروع کرنا، یہ بھی آداب میں سے ایک چیز ہے. سچی یا جھوٹی قسم کھانے سے بچنا، خاص طور سے جھوٹی قسم ہے، لیکن سچی قسم کا بھی بہت زیادہ اچھی چیز نہیں ہے ہر بات پر آدمی قسم کھاتا رہے. قسم ہوتی ہے اپنی بات میں تاکید اور ویٹیج پیدا کرنے کے لیے. اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کرنا بلکہ جھکتا تولنا، یہ اسلامی آداب میں سے ہے. پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی. اسی طرح ٹو پلیز دا کسٹمر، کہ آنے والے گاہک کو راضی کر بھیجنا، راضی خوشی سے واپس بھیجنا. وہ ایک مرتبہ ہم سے سودا کرنے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس آئے، ریٹرن کسٹمر بن کر آئے اور لوگوں کو لے کر آئے، یہ اسلامی آداب میں سے ہیں. بکا ہوا مال واپس لے لینا، یہ ہمارے ایتھکس میں نہیں ہے کہ بکا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس پر تو گناہوں کے معاف کرنے کی بشارت ہے. اسی طرح تجارتی معاملات کو خاص طور سے قرض اور لون کو لکھنا. قرآن کی سب سے لمبی آیت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ اسی ٹاپک پر، اسی عنوان پر کہ اپنے ٹرانزیکشنز کو لکھ لیا کرو. حالانکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت نبوت ملی ہے پورے عرب میں صرف 17 لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لکھنا پڑھنے کا مطلب یہ کہ جن کو سگنیچر کرنی آتی تھی، یہ سمجھ لیجئے ہمارے اعتبار سے. لیکن اس وقت میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ٹرانزیکشنز کو لکھ لیا کریں. کتنے ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دوستی میں، بھائی چارے میں بھروسہ کر دے دیا، پھر اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اسی طرح ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، مال کو جمع کر کے نہ رکھنا اور بازار کے ریٹ کو جان بوجھ کے نہ بڑھانا، یہ اسلامی آداب میں سے ہے. اسی طرح لین دین اور تجارت کے وقت بھی گواہ بنانا، کسی کو گواہ بنانا، یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے. یہ 7 جگہیں ہیں جہاں پر قرآن نے گواہ بنانے کا حکم دیا ہے. ان 7 جگہوں میں سے تجارت یعنی بزنس کے کانٹریکٹس لکھنے وقت، طلاق کے وقت، قرض کے وقت اور اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں. یہ 7 چیزیں ہیں جس پہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ گواہ بنانا چاہیے. اسی طرح تجارت اور دنیاوی معاملات ایسے ہرگز نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے نماز اور اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو جائیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے رجال لا تلہیہم، کہ بڑے ہمت والے مرد ہیں. وہ کون ہے کہ جن پر تجارت حاوی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے حکم کو تجارت پر حاوی رکھتے ہیں. اسی طرح داہنے ہاتھ سے بیچنا، یہ بھی ایک روایت میں یہ چیز ملتی ہے کہ لین دین جب کیا جائے تو داہنے ہاتھ سے ہو. اسی طرح برکت والے اوقات کا اہتمام کرنا. قرآن نے خاص طور سے سورہ جمعہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے اب اپنے بازار میں جاؤ، اپنے مارکیٹس میں جاؤ اور ٹرانزیکشنز کرو کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. علماء نے فضل سے مراد رزق بھی لیا ہے، تو لہٰذا اس وقت میں برکت ہے. کیا اچھا ہو کہ جمعہ کے اہتمام میں صبح ہمارے مارکیٹس بند ہو اور جمعہ کے بعد فوراً ہمارے مارکیٹس کھل جائے، ہماری دکانیں کھل جائیں اور اس وقت میں ہم ٹرانزیکشن کر سکیں. اسی طرح بعض مرتبہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ بھئی نئی دکان، نیا بزنس شروع کرنا ہے، کب شروع کرنا ہے؟ ویسے تو کبھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وینسڈے کے دن نور کو پیدا فرمایا ہے. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اس دن میں برکت والے کام کیے جا سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے ایک تو جیسے مفتی یحییٰ صاحب کی بات میں بھی یہ بات آئی کہ ہم صرف یہ کہ حلال کاروبار کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، حلال طریقے سے کاروبار کرنا یہ ضروری ہے.
تو لہٰذا ہمارے کاروبار میں برکت کب آئے گی؟ حلال اور سنتوں کا جتنا اہتمام ہوگا اتنا کاروبار میں برکت آئے گی. تو برکت کی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شکر ادا کرنا. بعض مرتبہ تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ کتنا بھی نفع ہو جائے وہ کبھی شکر ادا نہیں کرتے. کہتے مارکیٹ ڈاؤن ہے, ایسا ہی ہے, اور مہنگائی ہے, دھندا نہیں ہوتا ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو شکر گزاری سب سے زیادہ ضروری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ تم شکر ادا کرو گے ہم اس میں اضافہ کریں گے. اسی طرح تقوی, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں رزق کو تقوی کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے. ایک تو بستی والوں کے لیے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, کہ اگر بستی والے تقوی اختیار کر لیں ہم زمین اور آسمان کے فتوحات ان کے لیے کھول دیں گے. اسی طرح تقوی والی مشہور آیت ہے جو تقوی اختیار کرے تو ہم اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو لہذا تقوی استغفار کا اہتمام ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ استغفار کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح دعاؤں کا اہتمام, وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, یہ قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ کی ذات پر توکل, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اسی طرح سے نازل ہوگی. اسی طرح اللہ کے لیے, اللہ کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا. جتنا ہم اپنے بزنس میں اللہ کو پارٹنر بنائیں گے اتنا زیادہ ہمارا بزنس آسان ہو جائے گا, بالمقابل اس کے کہ ہم بزنس کے لیے زیادہ وقت نکالیں اور اللہ کے لیے, نماز کے لیے, اللہ کے دین کے کاموں کے لیے وقت کم نکلے تو ظاہر ہے کہ برکت بھی کم ہوگی. اسی طرح نماز کے ساتھ اللہ نے جیسے میں بتایا کہ قرآن کریم میں ایک تو تقوی کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے, ایک نماز کے ساتھ جوڑ کر بتایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. حالانکہ بظاہر نماز کا کانٹیکسٹ چل رہا ہے لیکن وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ رزق کی بات کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ رزق کا تعلق نماز سے بھی ہے. اسی طرح والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے روزی میں برکت آتی ہے. اسی طرح اللہ کے نام پر صدقہ کرنا, خرچ کرنا. بظاہر صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المضاعفون, یہ لوگ صدقہ کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے حقیقت میں اپنے مال کو بڑھاتے ہیں. اور سودی معاملات کرنے والے بظاہر تو مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو گھٹاتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں کہ حج اور عمرہ کی کثرت کرو, کہ حج اور عمرے کی کثرت یہ فقر کو, غریبی کو, پاورٹی کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ بھی برکت کے اسباب میں سے ہیں. کمزوروں کی مدد کرنا. ایک دو صحابی تھے, دونوں بھائی تھے, ایک حضور کی خدمت میں رہتے تھے, ایک بزنس کرتے تھے. تو جو بزنس کرنے والے صحابی ہے انہوں نے آ کر حضور سے فرمایا کہ یہ کوئی کام دھندا نہیں کرتے ہیں, کچھ کام نہیں کرتے ہیں, آپ انہیں سمجھائیں. فرمایا کہ تمہارے ان کمزوروں کی برکت سے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. تو گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں یا اور کوئی معذور ہیں تو ان کی برکت سے بھی, یا پھر نہیں بھی ہے تو بہت سارے ہمارے سوسائٹی میں ضرورت مند لوگ ہیں تو ان کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح جو ہے, اسی طرح کا واقعہ جو میں نے ابھی بتایا, دو بھائیوں کا واقعہ, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو علم حاصل کرنے والے ہیں, جو علم حاصل کرنے والے ہیں ان کی برکت سے بھی روزی عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نام پر ہجرت کرنا, جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں. جیسے مفتی اشفاق صاحب نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتایا, وہ ہجرت کی برکتیں تھیں. گناہوں کو چھوڑ دینا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی روزی سے محروم ہو جاتا ہے, تو لہذا گناہوں کو چھوڑنا روزی میں برکت کا ذریعہ ہے. جھوٹ یہ روزی کو کم کر دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, یہ مختلف اسباب ہیں. اس کے علاوہ بھی مزید اسباب ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن میں اور احادیث میں ہمیں بتائے گئے ہیں اپنے بزنس اور اپنی تجارت کو صحیح طریقے پر کرنا. ہمیں جیسے دنیا چلتی ہے ویسے نہیں چلنا ہے, بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں, جو سنتیں ہیں, اس کو اپنانا یہ ایک مسلمان تاجر کی اور ایک مسلمان بزنس مین کی عادت ہونی چاہیے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے
کہ ہمارے یہاں انڈیا میں جو دین پہنچا ہے، خاص طور سے یہ کوسٹل ایریا میں جو دین آیا ہے، وہ باہر سے آنے والے لوگوں یا یہ کہ حکومت کے راستے سے نہیں آیا، بلکہ وہ تاجروں کے راستے سے آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 60 سال بھی نہیں گزرے تھے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کہ اس سے پہلے یہاں پر دین اور اسلام پہنچ چکا تھا۔ اس وقت دنیا کے میپ میں کئی ایسے مسلم میجورٹی کنٹریز آپ کو ملیں گے، وہاں پر کوئی نہیں پہنچاتا سوائے تاجروں کے، سوائے بزنس مین کے، کہ انہوں نے وہاں جا کر تجارت کی، اور تجارت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ملک کو اور پوری قوموں کو ہدایت سے نوازا ہے۔ تو لہٰذا ہماری تجارتیں ایسی ہو کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، صرف ہم ہدایت پر نہ رہیں بلکہ ہماری تجارت کی برکت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔